میں مقرر وڑائچ. آج باہر موسم جو ہے وہ بہت سرد ہے لیکن خبریں بہت گرم. بہت ساری خبریں ایسی ہیں جو ڈفرینٹ مکتبہ فکر کی ہیں, ڈفرینٹ شعبوں کی ہیں. میرا خیال ہے اس وقت میں نے جو شارٹ لسٹ کی ہیں وہ 5 ایسی خبریں ہیں جن پہ ہم تھوڑا اپنا تبصرہ کریں گے. 5 ایسے ٹاپکس ہیں جن پہ میں تھوڑا بولنا چاہوں گا. آج صبح پشاور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کے لیے بلے کا نشان جو ہے وہ دوبارہ بحال کر دیا ہے. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بلہ جو ہے وہ کبھی بحال ہو رہا ہے اور کبھی غائب ہو رہا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلے کا نشان بحال ہونا ایک خوشائند فیصلہ ہے. الیکشن کمیشن نے ظاہر ہے, لیکن سمجھتا ہوں میں کہ اس کا سٹانس ٹھیک تھا کہ جو الیکشن ہوئے ہیں وہ بالکل میرا خیال ہے ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوئے. ان کو اس سے اچھے طریقے سے کروا سکتی تھی تحریک انصاف, لیکن اس کے باوجود میرا خیال ہے کہ باقی پارٹیاں بھی اسی طرح کے الیکشن کرواتی ہیں, تو اس کو لے کے اتنا زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے تھی کہ بلے کا نشان ہی پارٹی سے واپس لے لیا جائے. اس طرح تو پھر وہ جو رونا ہے لیول پلے فیلڈ کا, تو وہ میرا خیال ہے کہ ان کی بات جسٹیفائی ہو جاتی ہے. اب میرا خیال ہے, میری نظر میں اب ایسا کوئی ان کے پاس بہانہ نہیں رہے گا. بلہ بھی واپس آ گیا اور تقریباً 80% سے زیادہ جو ان کے کنٹیسٹنٹس ہیں ان کے کاغذات بھی منظور کر لیے گئے, جن میں سے کئیوں کو تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ متنازع ہیں, لیکن پھر بھی ان کے کاغذات جو ہیں وہ منظور کر لینا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک خوشائند ہے. تحریک انصاف کو اس کا مبارکباد میں دیتا ہوں, ان کا فائدہ ہوگا. دوسری بات جو میں آج ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ ایک استعفے پہ ہے. ایک جج صاحب جنہوں نے استعفیٰ دیا ہے ان پہ بڑے سیریس چارجز لگے ہیں. اتنے سیریس چارجز جو کہ کرپشن کے چارجز ہیں, اور کرپشن کے چارجز وہ چیز ہے جس کو ہم کسی طور پہ بھی, میری سمجھ میں کسی طور پہ بھی ہم اس کو ایزی نہیں لے سکتے کہ جی ٹھیک ہے کرپشن کر لی اور آپ استعفیٰ دے دیا اور اب آپ بری ہو گئے, اب آپ باعزت شہری ہو گئے اور آپ گھر جا کے بیٹھیں آپ اپنی تمام مراد لیں. نہیں, ایسا نہیں. ایک بہت کامن مکتبہ فکر کہتا ہے کہ جی ججز جو ہیں وہ ان کا احتساب ممکن نہیں. تو یہ تو اس بات کو بہت بڑا سپورٹ ہے کہ جب ان کے اپنے اوپر آ رہا ہے تو وہ صرف استعفیٰ دے کے گھر بیٹھ جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ نہیں, ایسا نہیں ہے. ان کو چاہیے, یہ نقوی صاحب پہ لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو کلیئر کریں کہ ایسے کوئی چارجز جو ان کے اگینسٹ ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. تیسرا ٹاپک وہ جنرل پرویز مشرف کے متعلق ہے. سپریم کورٹ نے ان کی سزائے موت کو بحال رکھا ہے. بہت سارے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک شخص جو آلریڈی اس دنیا میں نہیں ہے اس کو سزائے موت, یہ کیا مذاق ہے. بات یہ نہیں ہے, یہ ایک علامتی سزا ہے جو کہ وہ میرے نظر میں یہ بڑا جرأت مندانہ فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا. یہ سپریم کورٹ نے یہ بڑا جرأت مندانہ فیصلہ کیا ہے, لیکن اس کے ساتھ کچھ سوالات اور بھی اٹھتے ہیں. وہ یہ ہیں کہ جو سہولت کار رہے ہیں جنرل صاحب کے, جنہوں نے ان کو اس عہدے پہ قائم رہنے کے لیے مدد دی ہے, کیا ہم ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی کریں گے؟ اگر ہم ماضی میں جانا چاہ رہے ہیں تو پھر یہ بہت ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ تمام سہولت کاروں کے خلاف بھی ہم کوئی کارروائی کریں. چوتھا ٹاپک, ایک صحافی خاتون غریدہ فاروقی جن کا نام ہے, وہ ایک مچی ہوئی صحافی ہیں, ایک عرصے سے صحافت کے شعبہ سے منسلک رہی ہیں. ان کی ایک ویڈیو جو ہے وہ منظر عام پہ آئی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے شاکنگ ہے. ضرورت کیا تھی ان کو؟ قطعی طور پہ میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی ضرورت تھی. آپ نے نیوٹرل رہ کے ایک سروے کرنا ہے. اب لوگوں کو سروے میں بھی اب لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں, اب سکرپٹ دے رہے ہیں. اب یہ موبائل کا زمانہ ہے, سوشل میڈیا اب اتنا سٹرونگ ہو گیا ہے کہ اب آپ کی ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے, آپ خود ریکارڈنگ کر رہے ہیں اور آپ کی ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے. تو یہ نوئنگلی کہ آپ کی ریکارڈنگ بھی ہو سکتی ہے, آپ لوگوں کو پہلے بریف کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ ایک کنٹروورشل کر دیا. یہ ایک جماعت کے ایون اس کو بھی آپ نے ایک سیاسی جماعت کو
میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کنٹروورشل کر دیا ہے. تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. ہم صحافیوں کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے اوپر ایک جو نیوٹرل، جو ایکچوئل ہے، جو جینون ہے، ہم وہاں تک رہیں. ہمیں اپنے پاس سے کچھ انڈورس کرنے کی، کچھ ایڈ کرنے کی اور کچھ کم کرنے کی ضرورت نہیں. میری نظر میں صحافی کو صحافی رہنا چاہیے، اس کو کسی پارٹی کی پارٹی نہیں بننا چاہیے. پانچواں اور آخری میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ ایک خبر کہ مسلم لیگ نون 15 جنوری سے اپنی کمپین سٹارٹ کر رہی ہے. انہوں نے اپنے جلسوں کی ایک، جو فیوچر میں آنے والے جلسوں کی ایک لسٹ دی ہے، ڈیٹس اناؤنس کر دی ہیں. اس کو میں دیکھ رہا تھا تو میں سمجھ رہا تھا کہ مسلم لیگ نون کو اس کا ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ملا ہے. ان کے پاس جو لیڈر ہیں ان کی تعداد کافی زیادہ ہے. میاں نواز شریف صاحب ہیں، میاں شہباز شریف صاحب ہیں، مریم نواز صاحبہ ہیں، حمزہ صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی بڑے منجھے ہوئے سیاستدان ہیں جو اس سیاسی ماحول کو یقیناً گرما دیں گے. یہ جو ایک تاثر آ رہا تھا کہ سیاسی ماحول نہیں گرما رہا، یہ اب یقیناً اس پہ ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک ڈیفرنٹ اوپینین آ جائے گی کہ اب سیاسی ماحول گرم ہو رہا ہے. اور میں اس میں یہ دیکھ رہا ہوں، یہ ایڈوانٹیج ان کو اس لیے بھی ہے کہ چونکہ 1 مہینے سے کم ٹائم ہے اور پورا پاکستان ہے، تو اس پورے پاکستان کو 1 مہینے سے کم ٹائم میں کور کرنا، اگر آپ کے پاس رہنما زیادہ ہوں گے تو آپ یقیناً اس کو بہتر طریقے سے کور کر لیں گے. جہاں مسلم لیگ نون کو اس وقت اور کئی ایڈوانٹیجز ہیں، یہ بھی ان کے حق میں ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج آ رہا ہے. لیکن مسلم لیگ نون کس بیانیے کے ساتھ جا رہی ہے، یہ ایک بہت ہی اہم چیز ہے. آپ جلسے جلوس کرنا ایک اور چیز ہے، اور کوئی سالڈ کانکریٹ بیانیاں دینا ایک اور چیز ہے. یہ میں نہیں سمجھتا کہ معیشت کی بہتری کے علاوہ کوئی بہت اچھا بیانیہ ہو سکتا ہے. لیکن جو بھی یہ بیانیہ ہوگا اور ہونا چاہیے، وہ چاہیے جو ڈویبل ہے. اب عوام جو ہیں وہ خالی نعروں پہ یقین نہیں کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ضروری چیز ہے، بہت ضروری امر ہے کہ کسی بھی پارٹی کا اب بیانیہ جو ہے وہ سالڈ کنکریٹ اور ڈویبل ہونا چاہیے. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ الیکشن جو ہیں اس کا ماحول بہتر ہوتا جا رہا ہے. تھینک یو ویری مچ.